الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستارا تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ عزیزان گرامی وقار، آج ہم ہمارے سلطان ہمارے بادشاہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں۔ دنیا کے ہر خطے میں مسلمان آباد ہیں اور ہر مسلمان کے دل میں اللہ کے ولی کی عظمت ہوتی ہے، وہ اولیاء اللہ کو قدر کی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ لیکن اولیاء کاملین جس خطے میں بھی ہیں، جہاں پر بھی ہیں، وہ سب ہمارے تاج ہیں، لیکن سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق ہم پر زیادہ اس لیے ہے کہ ہم ان کے ہم وطن ہیں، ان کے اسی ہند میں رہتے ہیں جس کی سلطنت اللہ نے انہیں پچھلے 800 سالوں سے نواز رکھا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ غریب نواز القاب میں معین الدین، سلطان الہند، عطائے رسول، خواجہ خواجگاں سیدنا حسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنجری بھی ہیں، چشتی بھی ہیں، اجمیری بھی ہیں۔ اس مقدس بارگاہ میں ہم کچھ خراج عقیدت پیش کرنے سے پہلے کچھ باتوں کی طرف قرآن و حدیث کے ذریعے سے آپ کے دل و دماغ میں ابتدائی باتیں پہنچانے کی ضرور کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جب اللہ کے صالح اور نیک بندوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو رحمتیں اترتی ہیں۔ ان بزرگوں کا ذکر کرنا ہمارے مقدر میں آیا ہے اس لیے کہ ہم اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں۔ ذکر ان کا ہوتا ہے، رحمت اللہ اتارتا ہے، یہ حدیث پاک میں ہے۔ اور قرآن کی طرف جب چلے تو قرآن نے ان کے ہی متعلق تو فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اب سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم ہے تو پھر اس اجمیر کے داتا و خواجہ سے سچا ہمارے ہندوستان میں ہے کون ہے؟ اور سچائی کیا ہے انہوں نے ہندوستان کو بتائی ہے۔ یہ دو چیزیں اپنے ذہن و دماغ میں رکھیں کہ ہم جب کبھی کسی ولی کی یاد منانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو یہ بہت سارے لوگوں نے آج افواہ جو پھیلا رکھی ہے، یہ بریلویوں کا طریقہ ہے۔ یہ بریلوی عرس منانے والے، اولیاء کی باتیں کرنے والے ہیں۔ کاش وہ اس بات کو سمجھ جاتے کہ یہ عقیدہ بریلی کا نہیں، قرآن کا ہے اور میرے مصطفیٰ کا ہے۔ قرآن نے کہا اولیاء کا ذکر کرو اور ان کے ساتھ رہو، اور قرآن تو یہ بھی کہتا ہے خبردار، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ انہیں کوئی غم ہے۔ اور حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جب ذکر کرو گے اللہ کی رحمتیں اتریں گی۔ اور رہی بات دشمنی کی تو سوچنا بھی مت، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، اللہ رب العزت خود فرماتا ہے، اے محبوب آپ فرما دیں جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی میں اس کو اپنے ساتھ جنگ کرنے کا اعلان کرتا ہوں، آئے میرے ساتھ وہ جنگ کرے، مجھ سے لڑے۔ یہ رب ذوالجلال کو گوارا نہیں کہ اس کے دوستوں کو کوئی ستائے، اس کے محبوبوں کو کوئی پریشان کرے۔ ایک بات یاد رکھنا، اولیاء کاملین میں اکثر اولیاء تو بڑے جمالی رہے ہیں، بہت ہی صبر و تحمل والے رہے ہیں، کبھی انہوں نے پلٹ وار کسی پر نہیں کیا، نہ زبان سے نہ ہاتھ سے، اکثر اولیاء کاملین۔ لیکن ان کے کسی کو ہلاکت کی دعا نہ کرنے سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ وہ انہیں ستا کر بچ جائے گا، بلکہ رب ذوالجلال کبھی ایسوں کو خالص چھوڑتا نہیں، بلکہ وہ انتقام حقیقی اس انداز سے لیتا ہے کہ قیامت تک آنے والوں کے لیے وہ شخص عبرت بن جاتا ہے۔ وہ شخص عبرت بن جاتا ہے جس نے بھی اولیاء کاملین کی دشمنی پالی
اللہ رب العزت نے اسے دنیا میں ایسا ذلیل کیا کہ وہ رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے ایک عبرت کا نشان بن گیا ہے. اکثر کو دیکھیں آپ، یا تو نبیوں سے دشمنی کرنے والے ذلیل ہوئے یا اللہ کے اولیاء سے دشمنی کرنے والے ذلیل ہوئے. فرعون اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو سرکشی کرنے لگا تھا فقط ایک نبی کے ضد میں، نبی کی مخالفت میں، موسیٰ علیہ السلام سے اسے حسد اور دشمنی پیدا ہوئی. تو یہ اچھوں کی دشمنی جانتے ہیں آپ کہاں تک لے جاتی ہے؟ اس کے عقیدے کی طرف لے جاتی ہے. میں نے ایک مثال اس سے پہلے بھی بتائی تھی. جب دشمنی ہوتی ہے تو یہ بات ضرور یاد رکھنا کہ کس ٹائپ کی دشمنی کر رہے ہیں اور کس سے کر رہے ہو، اور اس کے بعد پھر اس سے دشمنی ہونے کے بعد جو نقصانات ہوتے ہیں. میری اگر کسی ڈاکٹر سے دشمنی ہو گئی تو ہوتا کیا ہے، انسان کی فطرت ہے، ڈاکٹر تو ہماری نظروں میں گرا ہی گرا، اس کی ڈگری بھی گر گئی اور ہم نے اس کی ڈگری کو نکار دیا کہ یہ کون سی ڈگری لے کے بیٹھا ہے، جھوٹا ہے. اور اس کے بعد اگر وہ اپنی ڈگری کی سرٹیفکیٹ دکھا بھی دیا تو دشمنی کی وجہ سے ہم اس میں عیب تلاش کرنے شروع کریں گے کہ اس کی ڈگری میں یہ خامی ہے، اس کی ڈگری کمال کو نہیں پہنچی ہوئی. دشمنی شخص سے تھی لیکن بڑھتے بڑھتے اس کی ڈگری تک پہنچ گئی. اب اس کے بعد اس کے بولنے سے نفرت، اس کے چلنے پھرنے سے ہمیں نفرت. دشمنی اس کے اخلاق تک لے جاتی ہے اور بہت اوپر تک لے جاتی ہے. اسی لیے جیسے مثال کے طور پر ہم سے دشمنی کرنے والے، میں تو مخالفت کرنے کی کھلی اجازت دیتا ہوں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مجھ سے اگر کسی کو اختلاف ہے تو اس کا حق ہے. میں بھی انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں، مجھ سے اختلاف کرنے کا آپ کو پورا حق ہے. ضرور اختلاف کریں مجھ سے، لیکن اس اختلاف کو جب بڑھاوا دو گے تو ہوگا کیا؟ صرف آپ کا اختلاف اور آپ کی دشمنی مجھ سے نہیں رہ جائے گی، میری پڑھی ہوئی قرأت سے بھی دشمنی ہو جائے گی، میری بیان کی ہوئی حدیثوں سے بھی دشمنی کرنے لگ جائیں گے. ہمارے بیان کردہ تفسیر کو بھی تم ایک بار گمراہی کہہ دو گے اور خود کافر ہو جاؤ گے. یہ دشمنی ذات تک نہیں باقی رہتی بلکہ پھر اس کے کاموں تک بڑھ جاتی ہے. اسی لیے فرعون نے کیا کہا، موسیٰ اگر خدا تعالی مجھے خود بتا دیتا کہ میں تجھے پالتا ہوں تو میں مان لیتا، لیکن موسیٰ کا وہ خدا ہے اس لیے نہیں مانوں گا. دشمنی موسیٰ سے تھی اس لیے موسیٰ کا جو خدا ہے میں اسے نہیں مانوں گا، اس کے خدا کو میں کیوں مانوں؟ تو دشمنی جب کسی سے ہوتی ہے تو اس کے بڑوں سے اور اس کے پورے سلسلے سے دشمنی ہو جاتی ہے. اسی لیے جس نے بھی اولیاء کاملین سے دشمنی کی ان کی لمبی چوڑی فہرست ہمارے پاس ہے. تو پھر انہوں نے تمام اولیاء کو، ان کے مرشدوں کو، ان کے مشائخ کو، ان کے نسب کو گالیاں دینا شروع کیا. جیسے کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس کو نسبت ہوئی، اب ان کے نام کے برے معنی وہ تلاش کرنا شروع کیا. خواجہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، معین کا مطلب یہ ہوتا ہے. دشمنی کسی ولی سے تھی اور وہ ان الفاظ کی تحقیق میں چل پڑا اور نادان ایسے منہ کی کھایا اور دھوکہ کھایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک دشمنی کر لیا. جب کہا جائے کہ عطائے رسول بھی ہیں وہ، تو سیدھے کیا کہنے لگا کہ رسول نے اگر انہیں عطا کیا تو رسول بھی صحیح نہیں ہے. معاذ اللہ رب العالمین. دشمنی کہاں سے کہاں تک لے گئی. اسی لیے سوچ سمجھ کر کے کسی سے اختلاف کرنا کہ کہیں تمہارا اختلاف تمہیں خدا کی دشمنی تک نہ لے جائے، رسول کی دشمنی تک نہ لے جائے. اولیاء کاملین کی گستاخی اور ان سے دشمنی میرے عزیزوں یہ ہماری ہلاکت کا سب سے بڑا راستہ ہے. جب قرآن نے کہہ دیا کہ ان کے ساتھ رہو تو اسی میں عافیت ہے. اب آج ہم اس شہنشاہ ہند کے دربار میں حاضر ہیں. تھوڑی دیر کے لیے آپ توجہ کریں گے تو میں آپ کو اجمیر معلیٰ پہنچا دوں گا اور تصور میں تمہیں غریب نواز کا روضہ مبارک نظر آ جائے گا. اور ہم صرف اجمیر نہیں، ان کے آبائی وطن پہنچتے ہیں جہاں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی. سنجر کا وہ علاقہ، غریب نواز کے والد گرامی سید غیاث الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ بی بی ام الورا دونوں حافظ قرآن تھے، دونوں عالم تھے، ماں بھی اور باپ بھی. اور یہ تقریباً 537 ہجری کے قریب کا کچھ واقعہ ہے. سنجر کا علاقہ مشہور تھا، پورے کے پورے علاقے میں جو لوگ رہتے تھے وہ کوئی ایسا نہیں تھا جو تہجد نہ پڑھتا ہو. پورے گاؤں میں، اس سنجر میں جہاں پر غریب نواز کی پیدائش ہوئی، پورا علاقہ تہجد گزار تھا. تہجد میں کسی کی قضا نہیں ہوتی تھی، اس میں وہ لوگ کمپٹیشن کرتے تھے، سبقت لے جاتے تھے. ایک رات ایسی آئی، 13 رجب المرجب تاریخ یہ بتائی گئی ہے، 13 رجب کی تاریخ تھی
اور آسمان پر آدھی رات میں ہی سفیدی ظاہر ہو گئی، اور اتنی سفیدی سی آئی کہ لوگوں کو گمان ہونے لگا کہ صبح صادق ہو چکی۔ صبح کی سفیدی جیسے نمودار ہوتی ہے، آدھی رات میں ہی سفیدی ظاہر ہوئی، تو جس کی آنکھ کھلی وہ بے ساختہ دوڑتا ہوا باہر آیا کہ ہائے میری تہجد قضا ہو گئی۔ سوئے ہوئے تھوڑی سی آنکھ کیا لگی کہ آنکھ کھلی تو دیکھا روشنی ہے، اور جب صبح کی روشنی آ گئی تو تہجد کا وقت ختم ہوا۔ سنجر کے علاقے میں یہ خبر پھیلی، اور جتنے متہجد تھے، جتنے تہجد گزار تھے، سبوں کو ظاہر سی بات ہے وہ بزرگوں کا تال میل بہت اچھا تھا کہ ایک عبادت کرتا تو دوسرے کو اٹھا بھی دیتا تھا، دوسرے کو تعاون بھی کرتا تھا۔ سارے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے کہ کیا حال ہے، کیا حال ہے۔ اس میں موجود کئی عمر دراز بزرگوں نے کہا ہمیں تو نہیں لگتا کہ ہم سے غفلت ہوئی، لیکن یہ اجالا کچھ اور بتا رہا ہے۔ وہ سب سنجر کی جامع مسجد کے قریب پہنچے تو دیکھا جامع مسجد کے خلف میں قریب میں ایک گھر پر آسمان سے جھما جھم نور کی روشنی برس رہی ہے، نورانی قندیل لٹکی ہوئی ہے، اور وہ گھر پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ حضرت غیاث الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، بی بی ام الورا کا گھر ہے۔ تو کئی تہجد گزار بزرگ وہاں پر جمع ہوئے کہ آدھی رات میں اجالا اور ان کے گھر سے اجالا۔ ابھی یہ سب کشمکش میں تھے کہ غیاث الدین کا دروازہ کھلا، ایک دایا باہر آئی اور معین الدین کی ولادت کی خوشخبری سنائے۔ حسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب نواز کی ولادت کی تاریخ میں لکھا گیا ہے آدھی رات میں پورا سنجر روشن تھا، رات آدھی ہے، اور تہجد پڑھنے والے اس گمان میں آ گئے تھے کہ صبح ہو گئی اور ہماری تہجد قضا ہو گئی، لیکن پتہ کرنے پر، جانکاری حاصل کرنے پر یہ معلوم ہوا کہ یہ نہ صبح ہوئی ہے نہ سفیدی ہوئی ہے، بلکہ یہ کوئی اور صبح معین الدین لے کر کے آیا ہے۔ کفر کے ظلمات میں، شرک کی اندھیریوں میں معین الدین نام کا ایک چہرہ ایسی سفیدی لایا ہے کہ یہ سفیدی اب وہاں سے نکلی تو ہندوستان میں آئی، اور ہندوستان میں بھی جب وہ آئے تھے یقیناً یہاں بھی بہت اندھیرا چھایا ہوا تھا، کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، جادو کا اندھیرا، بدعات کا اندھیرا، خرافات کا اندھیرا، لیکن جیسے ہی یہ چاند طلوع ہوا انہی اندھیریوں میں خوب 90 لاکھ کو روشن بھی کر گیا۔ عزیزان گرامی، معین الدین حسن چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کے بعد ان کے والد ان کی اہلیہ سے، اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں، ام الورا سے، بچے کا نام کیا رکھنا چاہیے؟ ام الورا کہتی ہیں، مشورہ چل رہا تھا شوہر بیوی میں، پہلا بچہ ہے تو ماں کہتی ہے سرکار غریب نواز کی ہمیں مشورے کی ضرورت نہیں، بلکہ میں اس بچے کے حمل کے دوران کئی بڑے مشائخ کو خواب میں دیکھا ہے، اور انہوں نے مجھے مبارکبادی دیتے ہوئے کہا ہے کہ تیرا پیٹ حسن ہو، تیرا مولود حسن ہو۔ حسن کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت، جمال والا۔ تو یہ مشائخ نے میرے حمل کے دوران مجھے رات میں کئی ایسی خوشخبریاں سنائی تھی کہ تیرا پیٹ، تیرا شکم حسن ہو اور تجھ سے پیدا ہونے والا حسن ہو۔ حسن کا مطلب خوبصورتی، تو کیوں نہ ہم ان مشائخ کی اسی بشارت پر بچے کا نام حسن رکھتے ہیں۔ اور پھر جب ان دونوں نے حسن نام رکھا تو غیب سے ندا آنے لگی حسن معین الدین، حسن معین الدین، یعنی یہی حسن ہے جو دین کی مدد کرے گا۔ معین کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والا۔ اب یہ بچپن کی آپ کی ولادت کے بعد پرورش جو ہوئی، اب اس میں بتانے کی چندہ ضرورت نہیں، آپ کو میں بات بتا دوں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل رسول ہیں، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل، جو حضرت امام حسین اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام زین العابدین، یہ جو سلسلہ چلا ہے، اور سیم ٹو سیم سلسلہ جو غوث پاک کا ہے وہی سلسلہ سرکار غریب نواز کا ہے، سیم۔ اور رشتے میں آپ کو میں بتاؤں، غریب نواز کی ماں حضرت بی بی ام الورا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی چچیری بہن ہے۔ گویا کہ سرکار غریب نواز غوث پاک کے کیا لگے؟ بھانجے ہوئے۔ بی بی ام الورا غوث پاک کی بہن ہے، چچا کی بیٹی ہے، اور حضرت غوث پاک کا جو حسینی سلسلہ ہے باپ سے، وہ حضرت خواجہ معین الدین کی ماں سے حسینی سلسلہ ہے، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والدہ ماجدہ سے حسینی سلسلہ ہے، اور ان کا والدہ ماجدہ کا سلسلہ حسنی ہے۔ دونوں میں اتنی مشابہت ہے کہ وہ حسنی اور حسینی سید ہیں، اور یہ بھی حسنی اور حسینی سید ہیں، نجیب الطرفین ہیں۔ اب ایک اور روایت یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لے کر غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جتنے بھی آپ کے آبا و اجداد آئے،
آپ کے والد، آپ کے دادا، آپ کے پردادا لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کے داداؤں میں جتنے بھی تھے سب کے سب عالم باعمل اور متقی پرہیزگار اللہ کے ولی گزرے. اس میں سے ایک بھی کوئی عام آدمی نہیں ہے، ہر ایک اپنے وقت کا قطب ہے. ظاہر سی بات ہے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ امانت جس گھر میں قطبوں کے ذریعے سے، اقطاب کے ذریعے سے آئی ہو تو پھر اس کی تربیت کس شان سے ہو رہی ہوگی. آپ بچپن میں ہی حافظ قرآن بنے. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے پسندیدہ مشغلہ قرآن کی تلاوت. کہیں پر بیٹھے قرآن پڑھتے تھے، گھر میں بیٹھے قرآن، باہر بیٹھے قرآن. ان کے والد جب آپ کی عمر مبارک 14 سال کی تھی فرماتے ہیں معین الدین کو کہیں پر بھی کسی کام پر لگایا جائے وہ قرآن کی تلاوت میں رہتا اور کام خود بخود ہوتے رہتے تھے. ایسا کئی مرتبہ ہوا. اب غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد جب ان کی عمر 14 سال کے قریب تھی وصال پا گئے، اور صرف ابھی 1.5 سال نہیں ہوا تھا کہ والدہ ماجدہ بھی وفات پا گئیں. آپ کی وراثت میں، باپ کی وراثت میں سرکار غریب نواز کو صرف ایک چھوٹا سا باغیچہ انگوروں کا اور کچھ پھلوں کا اور ایک پنچکی آئی جس سے آپ اپنا گزر بسر فرما رہے تھے. اور حال یہ تھا کہ باغیچے میں غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے ملفوظات میں فرماتے ان کا کام تھا قرآن کی تلاوت. اور اتنی مسحور آواز تھی، اتنی پیاری دلکش آواز تھی کہ چلنے والے راستے پر رک جایا کرتے تھے، حتیٰ کہ غیر مسلم بھی غریب نواز کی تلاوت سننے کے لیے کھڑے ہوتے تھے. قرآن پاک کی تلاوت اتنی شاندار انداز میں کرتے تھے. اور فرماتے ہیں کہ جب وہ باغیچے میں تلاوت کرتے رات کے وقت پورے باغیچے کی جھاڑو بھی لگ جاتی، جو پتے گرتے تھے وہ بھی ایک جگہ جمع ہو جاتے تھے. صبح آتے سارا کام پورا مکمل ہو چکا ہوتا. حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آخر میرا کام کرتا کون ہے؟ مجھے کسی دن باغیچے میں جھاڑو جھاڑنے کی ضرورت نہیں پیش آئی، اور روزانہ پتے گرتے ہیں درختوں کے، یہ کبھی جمانے کی نوبت نہیں آئی. یہ سوچ کر کے آپ نے ارادہ کر لیا کہ آج کی رات میں باغیچے میں ہی رکتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ جھاڑتا کون ہے. کوئی تو ہوگا جو میرے صبح آنے سے پہلے ہی جھاڑو لگاتا ہے اور پتے جمع کر کے رکھتا ہے. رات کا آخری پہر تھا، صبح صادق سے پہلے اچانک باغیچے میں ہلچل شروع ہوئی. جھاڑو جھاڑنے کی آوازیں اور پتے جمع کرنے کی آوازیں، ڈالیں ٹوٹ رہی ہیں جو سوکھی ہوئی اور ایک جگہ جا کے جمع ہو رہی، لیکن نظر کوئی نہیں آ رہا ہے. یہ کام ہونے لگا تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ بیدار تھے، جاگ رہے تھے. آپ قریب چلتے ہوئے آئے، توجہ چاہتا ہوں. آپ نے آواز دی کہ جو کوئی بھی ہے دوست کو دوست سے پردہ نہیں کرنا چاہیے. اگر میری کوئی اتنی مدد کر رہا ہے تو میرا دوست ہی ہوگا، اور دوست کو دوست سے پردہ نہیں کرنی چاہیے، آ جانا چاہیے سامنے. جیسے ہی آپ نے آواز لگائی اچانک 6 لوگ وہاں پر نمودار ہوئے. 6 ایسے بزرگ تھے، ان کی حیت، شکلیں بہت ہی اعلیٰ قسم کی اور بہت ہی اونچی. سرکار غریب نواز نے پہلی مرتبہ انہیں دیکھا، پوچھا آپ حضرات ہیں کون؟ تو انہوں نے کہا ہم سب جنات ہیں. جنات ہیں. ان کی عمریں کئی 100 سال کی تھیں. کہا کہ بچپن سے آپ اپنے والد کے ساتھ اس باغیچے میں آتے ہیں اور آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو ہم آپ کا قرآن کا تلاوت کرنا برسوں سے سن رہے ہیں، اور آپ کا سن کر کے ہمارا قرآن صحیح ہو گیا ہے. ہم قرآن پڑھنے میں تجوید میں غلطیاں کرتے تھے، جب سے آپ کی تلاوت قرآن ہم نے اس باغیچے میں سنی ہماری تلاوت صحیح ہوئی، ہماری تجوید صحیح ہوئی. اس اعتبار سے آپ ہمارے استاد ہوتے ہیں. استاد کا اتنا ادب و احترام تو کرنے کے حق ہمیں بنتا ہے. آپ کے باغیچے کی اگر ہم رکھوالی نہ کریں تو پھر کون کرے؟ ہم آپ کے شاگرد ہیں قرآن کی تلاوت کے اعتبار سے. اس طرح سے یہ بچپن کے حالات ہیں سرکار غریب نواز کے. لیکن کوئی چیز آپ کو غرور اور تکبر میں کبھی مبتلا نہیں کی. جسے کوئی جن آ کر کے کہہ رہا ہو کہ تمہارے کام میں کر دیا کروں گا، وہ پھر فخر سے کیا سوچ لے گا، اب تو جنات میرے قبضے میں ہے، ڈراؤں سب کو. جس کے پاس ہے نہیں وہ جھوٹا بابا آ کر کے لوگوں کو کہتا ہے جنات ہے میرے پاس، جنات ہے ہمارے پاس. عجیب و غریب بات ہے، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کے ہزاروں مریدین جنات میں تھے، لیکن کبھی غرور نہیں آیا، کبھی تکبر نہیں آیا. اور پوری زندگی پاک میں کبھی آپ نے جنات کی مدد نہیں لی. یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جنات کو اللہ نے انسانوں کے بعد کا مرتبہ دیا ہے، تو اللہ نے جب تمہیں اشرف المخلوقات بنایا ہے تو تم سے جو ادنا ہے ان سے کیوں خدمت لو؟ اپنی حیثیت وہ بناؤ کہ جنات خود تمہاری مدد کے لیے حاضر ہو جائیں. اور وہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توجہ کی نظر بھی نہیں فرمائی ان کے اوپر. کہا ٹھیک ہے جاؤ اپنے کام میں لگے رہو. 2-4 دن گزرے تھے کہ آپ کی عادات جو خصلتیں سیرت نگاروں نے لکھی ہے، بڑی پیاری عادتیں ہیں، کئی
ایسے اخلاق جس کو کہا گیا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق میں اپنے آپ کو ڈھال لو۔ اللہ کے اخلاق کیا ہیں؟ اخلاق کا لفظ حدیث پاک میں یہ آیا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ جن چیزوں کو پسند فرماتا ہے ان چیزوں کو ڈھال لو اپنی زندگی میں۔ حضرت معین الدین حسن چشتی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادتوں میں بچپن سے غریب نوازی رہی ہے، چھوٹی عمر سے ہی، یہاں تک کہ چھوٹی عمر میں جب آپ کی ولادت ہوئی اس وقت سے لوگوں نے دیکھا ہے کہ آپ کی غریب نوازی کیسی ہے۔ ایک دن باغیچے میں کام کر کے تھک کر بیٹھے تھے کہ ایک کوئی بزرگ آئے، آ کر کے انہوں نے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ملے گا؟ جلدی سے اس درویش کو بٹھایا، مدد کرنا آپ کی فطرت میں تھا، بٹھایا اور بٹھا کر کے ایک انگور کا خوشہ توڑ لائے اور لا کر کے انہیں بڑے ادب سے دھل کر کے صاف کر کے ایک ایک انگور پیش کرتے تھے جیسے کوئی اپنے عزیز مہمانوں کے لیے کرتا ہے۔ اب جب انگور کے خوشے تناول کیے اس بزرگ نے پوچھا بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام حسن ہے اور لوگ معین الدین بھی کہتے ہیں۔ وہ بزرگ چونک گئے اور اس کے بعد انگور کے خوشے کھاتے کھاتے وہ رک گئے۔ کہا میں آج مقصد کو پہنچا ہوں، آج میں اپنے مقصد کو پہنچا ہوں۔ کہا کہ کیا مقصد کو پہنچے؟ آپ ہیں کون؟ انہوں نے کہا ویسے تو میرا نام ابراہیم قندوزی ہے لیکن لوگ مجھے دیوانہ اور پاگل کہتے ہیں۔ مجذوب تھے وہ، دیوانہ کہتے ہیں اور بچے مجھے پتھر مارتے ہیں اور میں ہوں بھی دیوانہ۔ اس بزرگ نے کہا تو حضرت غریب نواز کے بچپن کے حالات ہیں، پوچھا آپ دیوانے ہیں تو کس کے؟ تو حضرت ابراہیم قندوسی جو آئے تھے مجذوب، انہوں نے کہا میں حاجی شریف زندانی میرے مرشد کا دیوانہ ہوں اور انہوں نے مجھے دیوانگی کی حد تک پلایا ہے اور چھوڑ دیا، اور مجھے ایک روٹی دی تھی اور اس روٹی کو یہ کہہ کر کے مجھے دیا تھا کہ جب تم اس مقام پر پہنچو جب تمہیں ساتوں عرش بغیر کسی تکلف کے نظر آنے لگیں تو آدھی روٹی کھانا، یہ آدھی روٹی کھا لینا اور آدھی روٹی اپنے پاس رکھنا۔ ایک بچہ آئے گا معین الدین حسن نام کا، یہ اس کی امانت رہے گی۔ میں اس آدھی روٹی کو پچھلے 30 سالوں سے سنبھال کر رکھا ہوں، آدھی روٹی کو، نہ روٹی سوکھتی ہے نہ سڑتی ہے، میری جھولی میں ایسی ہے۔ وہ روٹی اٹھائی حضرت غریب نواز کو دیا کہ یہ آپ کی امانت ہے، اور اس کے بعد وہ اچھل کود کرتے رہے جیسے دیوانے کرتے ہیں، کپڑے پھاڑتے رہے اور بال اچھالتے رہے اور چلے گئے، غائب ہو گئے۔ حضرت سرکار غریب نواز ان کو پوچھ رہے تھے کہ حاجی شریف زندانی ہے کون جنہوں نے روٹی بھیجی ہے؟ یہ چشتی سلسلہ ہے کیا؟ حضرت ابراہیم قندوزی اچھل کود کرتے ہوئے کہے تو اسی لیے بنا ہے، تجھے سب پتا ہو جائے گا، تو اسی کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تجھے سب معلوم ہو جائے گا، اب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، غائب ہو گئے۔ وہ آدھی روٹی کھانے کے بعد جو غریب نواز کی زندگی پلٹی ہے، اب دنیا سے رغبت ہی ختم ہو گئی، نہ انگور کے باغیچے میں دل لگتا تھا نہ پنچکی میں۔ اب تک تو قرآن کی تلاوت کرتے ہی رہتے تھے لیکن اب بے قراری اتنی بڑی، آپ نے سوچا کہ اس دنیا فانی میں رکھا کچھ نہیں ہے، میں رب تبارک و تعالیٰ کے قریب بڑھنے کے لیے کسی شیخ کامل کی طرف چلتا ہوں، علم دنیاوی، علم ظاہری، علم شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، علم باطنی، یہ تمام علوم کے لیے میں نکلتا ہوں۔ وہ 14 سال کی عمر ہے، اس وقت یہ باغیچہ پورا آپ نے بیچ دیا، پنچکی بھی بیچ دیا، اور جو مال ملا وہ سب فقراء اور مساکین میں تقسیم کیا، تھوڑا سا اپنے کھانے کے لیے اور سفر کے لیے رکھا اور نکل پڑے۔ کچھ لوگوں سے پوچھا علماء کا مرکز کہاں ہے، اقطاب اولیاء کہاں رہتے ہیں؟ کچھ لوگوں نے بغداد کا نام لیا، کچھ لوگوں نے سمرقند کہا، کچھ لوگوں نے بخارا کہا، کچھ لوگوں نے نیشاپور کہا۔ یہ بڑے بڑے، ظاہر سی بات ہے اگر آج ہم سے آپ پوچھیں گے کہاں علم کا مرکز ہے تو ہم بھی 2-3 چیزیں بتا دیں یا کوئی اور بتا دے۔ غریب نواز کو جب اولیاء کاملین کے مرکز کے بارے میں یہ تمام شہروں کا ایڈریس بتایا گیا، آپ نکل پڑے۔ آپ نے ارادہ کیا سب سے پہلے میں بغداد چلتا ہوں۔ بغداد کے سفر پر نکلے، کیسے؟ اسی سنجر سے جب نکلے تو کچھ بھی نہیں تھا، گھر بھی نہیں، کوئی چیز نہیں۔ راستے میں سفر کے دوران آپ کو میں حیرت انگیز بات بتا دوں، غریب نوازی کہتے کسے ہے، آپ بیچ راستے میں پہنچے تو ایک ایسا ویرانہ تھا، بہت دور تک جنگل اور بیابان، جہاں ہو کا عالم طاری ہے، کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ 2 لوگوں کو دیکھا گدڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن تھے وہ ڈاکو، وہاں بھیس بدل کر کے بیٹھتے تھے، روز آنے جانے والوں کو رو دھو کر کے یا کسی طرح ڈاکہ ڈال کر کے مال حاصل کرتے تھے۔ اس وقت جب سرکار غریب نواز کا گزر اس راستے سے ہو رہا تھا تو وہ دونوں ایک درخت کے نیچے بیٹھے، ان کے قریب آنے سے پہلے خود غریب نواز ان کے پاس گئے، پوچھا اس بیابان میں آپ 2 لوگوں کا تنہا رات میں بیٹھنا کیا معنی رکھتا ہے؟ انہوں نے کہا
ہم در حقیقت اجنبی ہیں, پریشان حال ہے, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اگر آپ کے پاس کچھ کھانے کی چیز ہے تو دے دے. اپنی جھولی میں سرکار غریب نواز کی جو کچھ کھانے کا رکھا تھا سب اٹھا کے ان کے سامنے رکھا. وہ دونوں رہزن ڈاکو کھاتے رہے. جب کھانا مکمل ہو گیا تو پوچھا کہ کچھ مال بھی ہے تو دے دے. غریب نواز اپنی پونجی میں سے جو تھا نکال کر کے سب سے پہلے یہ کہتے ہیں, معاف کرنا, میرے پاس جتنا ہے میں دے رہا ہوں, شاید آپ کی ضرورت پوری اس سے نہ ہو تو میرے بارے میں برا گمان مت کرنا کہ آپ کی ضرورت میں نے پوری نہیں کی. یہ کہہ کر کے مال پورا دیا. پورا دے کر کے یہ کہہ رہے ہیں اگر تمہاری ضرورت پوری نہ ہوئی تو مجھے برا مت سمجھنا, میری جتنی طاقت تھی میں نے دے دیا. جھولی پوری جھٹک دی ان کے سامنے. وہ دونوں رہزن ڈاکوؤں نے یہ پورا مال لیا اور پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ غریب نواز نے فرمایا بغداد کا سفر ہے, وہاں سے نیشاپور ہے. غریب نواز کی یہ بات سن کر وہ دونوں کہنے لگے اے اجنبی مسافر, تمہیں معلوم ہے بغداد یہاں سے کتنا لمبا سفر ہے؟ کہا ہاں معلوم ہے, 1 مہینے کی مسافت ہے, 1 مہینے کا سفر ہے پیدل, اور اس کے آگے نیشاپور اتنا ہی آگے ہے. غریب نواز سے ان دونوں نے کہا 1 مہینے کا سفر ہے, آپ کی جھولی میں نہ کھانا باقی رہا نہ مال باقی رہا, آپ کیسے آگے کا سفر طے کریں گے؟ غریب نواز نے پلٹ کر کے کہا اس بیابان اور ویرانے میں تم جیسوں کو مولا مجھ سے مال پہنچا سکتا ہے تو میرے سفر میں بھی وہی انتظام کرے گا. تم یہاں بھی بیابان میں اور ویرانے میں بیٹھے ہو, دیکھو آس پاس کس کا گھر ہے؟ کچھ نہیں ہے, لیکن تجھے رب نے کھلایا کہ نہیں کھلایا؟ انہوں نے کہا یقیناً مولا نے ہی کھلایا ہے. کہا جو تمہیں مجھ سے کھلا سکتا ہے مجھے کسی اور سے کھلا سکتا ہے؟ اس کے بعد وہ دونوں کی آنکھوں سے ایسے آنسو جاری ہوئے, دونوں نے توبہ کی, قدم پکڑ لی اور کہا معاف کرے, ہم نہ اجنبی ہیں نہ مسافر ہیں, ہم نے دھوکہ دیا ہے آپ کو, ہم ڈاکو ہیں, مال لوٹتے ہیں جو بھی یہاں سے گزرتا ہے, کبھی اسے میٹھی چپڑی باتیں کر کے اور کبھی زور زبردستی. سرکار غریب نواز نے فرمایا بس تمہارے دل میں اب رب کی محبت آ گئی ہے, توبہ کرو اور جاؤ, یہ جو مال میں نے دیا اسی سے اپنی زندگی پوری بتا لو. ان دونوں نے کہا نہیں حضور, آپ جا رہے سفر میں, یہ مال رکھ لیں. غریب نواز نے فرمایا اللہ رب العزت کی رب العالمین کی یہ شان ہے, جب وہ بندوں کو دیتا ہے تو واپس نہیں لیتا, تو بندہ بندے کو دے کر واپس مانگے یہ مولا کو پسند نہیں ہے, میرے رب کو اچھا نہیں لگے گا. اس لیے ہبہ جو ہوتا ہے وہ بخشش ہے اور بخشش دوبارہ مانگی نہیں جاتی, آپ رکھ لو اسے. غریب نواز نے واپس 1 پیسہ بھی نہیں لیا, سفر میں چل پڑے. بیچ راستہ رات کا آدھا پہر گزرا بھی نہیں تھا کہ ایک خاتون اس راستے پر اچانک وارد ہوئی اور کہنے لگی اے معین الدین حسن, آپ مسافر ہیں علم دین کے, آپ مسافر ہیں راہ خدا کے, کیا ہی اچھا ہو کہ آپ میرے گھر میں آج ایک دن مہمان نوازی کو قبول کر لیں. غریب نواز نے اس بوڑھی عورت کے گھر مہمان نوازی کو قبول کیا, کھانا کھائے, رات گزاری, صبح اٹھ کر کے چلے. وہ دونوں جو رہزن ہیں وہ غریب نواز کے مرید بھی ہیں, خلیفہ بھی ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے غریب نواز کو رات ایک بوڑھی عورت کیا قیام کرتے دیکھا, صبح جب وہ واپس وہاں سے چل پڑے ہم نے تھوڑی دور غریب نواز کو رخصت کیا, واپس آ کر کے دیکھا تو نہ بوڑھی ہے نہ گھر ہے, کوئی مکان نہیں. اس وقت یقین ہوا سچ فرمایا تھا معین الدین حسن نے, جو بیابانوں میں جنگلوں میں ہمیں کھلا سکتا ہے وہ معین الدین کو تنہا کیسے چھوڑ سکتا ہے. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعلیٰ توکل, کچھ نہ ہو کر سفر پر چلنا. میرے عزیزو یہ بولنا آسان ہے, کرنا بہت بھاری ہے, بہت مشکل کام ہے. یہ سفر کے دوران سب چیزیں چھوڑ کر کے نکلو تو پتا چلے گا کہ سفر کسے کہتے ہیں. ہم تو سارے انتظامات کے ساتھ سفر کرتے ہیں, سارے انتظامات کے ساتھ, ہمارے کپڑے لتے ضرورت کی چیزیں. ایک آدھ سفر ہماری زندگی میں ایسا آیا ہے, مجھے تجربہ ہے, میں اپنی تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, اس وقت پتا چل گیا کہ سفر کہتے کسے, سفر کہتے کسے. سارے کپڑے بھی جا چکے تھے, سارا محل بھی جا چکا تھا, اور ہم بھی علم دین کے راستے پر تھے. اتفاق کی بات ہے میں یہاں سے نکلا تھا, یہ صرف میں توکل کے لیے عرض کر رہا ہوں, صرف زندگی میں ایسی بات آئی تھی. میرا ارادہ جب ہوا تحقیق فی الفقہ, فقہ کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بریلی معلہ ہمارے مرشد گرامی کی بارگاہ میں جانے کے لیے, میں دبئی سے تراویح پڑھا کر کے آیا تھا. اور اس وقت ابھی ہماری تعلیم کا سلسلہ جاری بھی تھا, میں بھی تعلیم کمپلیٹ ختم نہیں کیا تھا, جاری بھی تھا, لیکن بیچ میں جو رمضان آتا تو تراویح پڑھاتے. اور اچھے عمدہ کپڑے وہ ایک پہلے سے چلا ہے, سارے کپڑے جمع کر کے ایک بڑے سوٹکیس میں رکھے. اور پھر میری لکھی ہوئی کچھ کتابیں بھی تھیں جو میں نے عربی سے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا تھا, اور کافی اچھی خاصی رقم بھی تھی. اور یہ سب چیزیں لے کر کے جب میں پہنچا تھا تو رات کا وقت تھا. اسٹیشن پر مجھے یاد ہے 4 بجے کے قریب ٹرین پہنچی تھی. ہمارے برادر مکرم اور میرے استاد نے کہا بھی تھا کہ بریلی کا اسٹیشن آبادی سے کافی دور ہے, رات میں اگر پہنچو تو باہر مت نکلنا, صبح ہونے کا انتظار کرو, اس لیے کہ ڈکیتی بہت زیادہ ہوتی ہے.
वहां पर भी ऐसे हालात थे। तो इसी इंतजाम, ठंडियों के दिन थे, स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर बैठा रहा और पूरा सूटकेस सारी चीजें मेरे साथ में थी। ठंडी बहुत ज्यादा लग रही थी, 4 बजे रोशनी नहीं आती। एक चादर निकाला और ओढ़ करके बैठा एक कट्टे पर। उतरने वाले सारे मुसाफिर चले गए, हम अकेले बैठे रहे। बैठने के बाद थोड़ी देर के बाद जो ठंडी में चादर ने गर्म किया, झपकी लगी जाती है, ओंग आई, आंख बंद हुई, बैठे बैठे घुटनों में सर रख करके। थोड़ी देर के बाद सर झटका और झुंझला करके उठा तो देखा ना बैग है ना सूटकेस है, कुछ भी नहीं। दीवानों की तरह इधर से उधर दौड़ता रहा। मैं भी तालिब इल्म था, स्टूडेंट था। पूरे प्लेटफॉर्म पर कहीं कोई नजर नहीं आ रहा है। पुलिस से जाकर के कहा, जो बैठे थे ड्यूटी पर, उनको हमसे ज्यादा ऊंघ लगी हुई थी। हिला करके जब उठाया तो दिल ने यही कहा कि मुझसे ज्यादा तो ये सो रहे हैं, मेरा बैग ये क्या देखेंगे। वैसे भी उन्होंने मायूस कुन जवाब दिया और वापस पलट आए। दिल खट्टा हो गया था, ये तो इब्तिदा है, यहां आने में सारा लुट गया। अब मेरे ख्याल से ये अच्छा शगुन नहीं है। लोग तो यही सोचते हैं, पहली रास्ते पर अगर कुछ हो जाए तो सोचते शायद अच्छा रास्ता नहीं होगा। उस वक्त ख्यालात अजीब अजीब तरह के आने लगे। अब ये सफर में है, कोई जानकार पहचान का नहीं था। ऐसी नौबत थी कि स्टेशन से मज़ार आला हजरत पर जाने के लिए अब जो कुछ भी रकम थी वो एक ऑटो को देने के बराबर की थी, रिक्शे वाले को देने के बराबर। खैर, हमने ये सोचा कि वापसी का इरादा करते हैं, ये हमारे लिए शायद शहर रास नहीं आएगा। वापसी का इरादा कर रहे थे कि वहां से वापस आ जाते हैं, दूसरी जगह देख लेंगे, तालीम बाद में। सारा तो लुट गया, पूरे कपड़े, पूरा माल, मेरी लिखी हुई किताबें, कई तरह की अलग खुशबुएं सब चली गई थी। दिल में कल्क होता है। वापसी का इरादा किया तो उसी वक्त दिल में यह ख्याल आया, इतनी दूर इतने मुकद्दस शहर में आए हैं तो आला हजरत की बारगाह में जियारत तो कम से कम कर लूं, फातिहा पढ़ लूं और उसके बाद वापस चला। अब पढ़ना नहीं था। जियारत के लिए सुबह सुबह की घड़ी थी, अजान हो चुकी और गालिबन नमाज हुई थी। मैं फजर की नमाज मस्जिद में पढ़ा और मजार पाक पे हाजिरी के लिए गया तो एक कारी साहब खुश इल्हान अच्छी आवाज के वहां गुनगुना रहे थे। अक्सर ऐसा होता है, मजार आला हजरत पर आला हजरत की नातें पड़ी जाती रहती सुबह शाम। मैं जिस वक्त हाजिरी के लिए गया था, कारी साहब नात पढ़ रहे थे, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है, सोना पास है सोना बंद है, सोना जहर है, उठ प्यारे तू कहता है मीठी नींद है तेरी मथी निराली है। और ये सब अशार वो पढ़ते जा रहे हैं। मैं फातिहा भूल गया और सुनने लगा और ऐसा लग रहा था कि ये नात कहीं मेरे लिए तो नहीं लिखी थी इन्होंने। सारी चीजें जिंदगी से एक एक, कभी आप भी सोचते हैं ना, हजरत ने आज हमारे लिए बयान किया है। जब हालात से कोई चीज बात मैच होती है तो हर कोई यही ख्याल करता है कि क्या किसी ने जाकर के कहा तो नहीं इनको, आज मेरे ही घर का सब बता रहे थे। हमारी जिंदगी में भी ऐसी चीज आई। तो जब वो नात खत्म हुई तो दिल में इत्मीनान हुआ कि जो कुछ होता है अल्लाह की मर्जी से होता है। दिल में एक ढारस बंधी और उसके बाद जो हालात हैं वो मुझे ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं। इतनी सी बात है, मेरा टेस्ट था, इम्तिहान था, मैले कपड़े सफर के, उन्हीं कपड़ों में जाकर इम्तिहान के लिए बैठा और किसी से कहने की कोई जुर्रत भी नहीं थी, हिम्मत भी नहीं थी। दूसरे दिन जब रिजल्ट आया तो सबसे पहला नाम मेरा था। तो अब सोचा कि अब ये सबसे पहला नाम। कई मदारिस के तलबा वहां पर टेस्ट के लिए आए थे, हर दारुल के लोग टेस्ट के लिए आते हैं। कई 100 में से उनको सिर्फ 5 लोगों को चुनना था, 7 लोगों को चुनना था। नाम जब आया उसी वक्त मुझे बुलाए हमारे एक उस्ताद गिरामी, कहा कि मैले कपड़े ये सारी चीजें, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे सफर में तुम्हारे साथ कुछ धोखा हुआ है। मैंने कहा नहीं। उन्होंने खुद पकड़ करके मुझे शहर लाया और शहर ले जाकर के उन्होंने कपड़े दिलाए, पूरा सारा सामान दिलाकर खुद लेकर के आए। उस्ताद, उनको खुद अपनी फिक्र होती है, अपने घर बार छोड़कर वो भी पढ़ाने के लिए आए होते, लेकिन उन्होंने अपने जाती रकम से ये सारी चीजें की। लेकिन वो जो चंद दिनों का अरसा गुजरा उस वक्त पता चला कि सफर कहते किसे। सफर इसलिए कि हदीस पाक में अस्सफरु कस्सकर, सफर जहन्नम के रास्तों में से एक रास्ता है। तकलीफ इसमें होगी, लेकिन अभी हम बहुत सारी इंतजामात, बहुत सारे असबाब के साथ चलते हैं तो एहसास नहीं होता। एसी में चलते हैं और बहुत शॉर्ट सफर हो गया है तो पता नहीं चल पाता, वरना सफर तो सफर है, और वो भी जब माल कुछ भी ना हो। और इसी सफर के मुतालिक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुन आबिदी सबीलन फी दुनिया का अन्नका गरीब। ऐ बंदे, तू दुनिया में मुसाफिर की तरह जी, ऐसा जियो जैसे कि तुम मुसाफिर हो। इसलिए कि मुसाफिर बहुत सामान नहीं लेता, सब छोड़ कर जाता है। और सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस हदीस पर अमल करके दिखाया
عمل کر کے ایسے دکھایا کہ سب کچھ چھوڑا اور پوری زندگی سفر کی حالت میں رہے, پوری زندگی مسافر جیسا رہتا ویسی رہے. جو آپ نے سارا سامان بیچ دیا تھا, رقم بیچی, پھر ان کے راستے میں کون کھلاتا ہے کسی کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ اس طرح سے بغداد مقدس جب پہنچے تو سرکار غوث پاک سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی, اور روایات میں ہے کہ تقریباً 57 دن تک سرکار غریب نواز غوث پاک کے ساتھ ایک ہی حجرے میں بیٹھے رہے, ایک ہی حجرے میں. اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر نکل کر کے اپنے مریدین سے کہا, اے لوگوں اسے جانتے ہو, یہ جس علاقے سے آیا ہے وہاں سب علاقے کا یہ مقتدا ہوگا. مقتدا کہتے ہیں لیڈر کو, راجا کو, آج بھی اسی لیے لوگ راجا کہہ رہے ہیں, اسی لیے کہتے ہیں. غریب نواز کو غوث پاک نے فرمایا تھا یہ جس علاقے سے آیا ہے اس علاقے کا مقتدا ہوگا, لیڈر ہوگا. اور ایسا مقتدا انہیں بنایا گیا ہے کہ زمانے گزرتے گئے لیکن وہ مقتدائی اور وہ لیڈرشپ کبھی ختم نہیں ہوتی, وہ سلطنت اور حکومت ختم نہیں ہوتی. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل کر پھر نیشاپور پہنچے. وہاں پر کچھ لوگ آئے اور ان سے بزرگوں کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے. تو ایک بزرگ کا نام انہوں نے لیا کہ یہاں پر ایک بزرگ ہے حاجی شریف زندانی. جیسے ہی نام سنا اچھل پڑے, یہ کہاں رہتے ہیں؟ کہا بس نیشاپور سے 8 میل دور ہے. لیکن ان سے ملنے سے پہلے آپ حضرت خواجہ عثمان ہارونی سے ملے. کہا وہ کہاں رہتے ہیں؟ کہا وہ مدینہ طیبہ میں رہتے ہیں. اس لیے کہ خواجہ شریف زندانی آپ کسی کو ملتے نہیں, وہ اندر ہو چکے ہیں. زندانی کہتے ہیں قیدی کو, قیدی کو. حاجی شریف رحمت اللہ تعالی علیہ پوری زندگی اپنے آپ کو قید خانے میں رکھ دیا تھا, قید خانہ جیسا ہوتا ہے. ان کو زندانی کہتے ہیں, قیدی کی طرح رہے. اس لیے کہ میرے آقا نے حدیث میں فرمایا دنیا سجن للمؤمنین و جنت للکافرین, دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. تو یہ اولیاء ایک ایک حدیث کو لیتے تھے اور اس پر عمل کر کے دکھاتے تھے, قیدی بن کر کے رہے. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے مدینہ طیبہ پہنچے. مدینہ طیبہ میں خواجہ عثمان ہارونی کا بول بالا تھا. اس وقت وہ بڑے شیخوں میں گنے جاتے تھے. ایک مقام پر آپ درس دے رہے تھے خواجہ عثمان ہارونی. حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حجرے میں داخل ہوئے اور کونے میں بیٹھ گئے. وہاں بڑے بڑے مشائخ بیٹھے ہوئے تھے جو ان کی تربیت میں تھے. خواجہ عثمان ہارونی آنکھ بند کر کے وہ بیان کرتے تھے, وہ توحید پر بیان کر رہے تھے. اچانک آنکھ کھولی اور کہا گلستان توحید کا کوئی چمکتا ہوا ستارہ مجھے میری محفل میں دکھ رہا ہے, توحید کا کوئی علمبردار میری محفل میں مجھے نظر آ رہا ہے. آنکھ کھولی اور محفل سے اٹھے اور اس کونے پر جا کر غریب نواز کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور کہا مرحبا مرحبا, آؤ ہماری گدی پر بیٹھو. اجنبی تھے غریب نواز, انہیں پکڑ کر کے لائے. یہی تو ہم کہتے ہیں کہ اولیاء کاملین صرف ظاہر کو نہیں دلوں تک کو دیکھتے ہیں, ان کی نگاہیں اندر تک کو دیکھتی ہیں. حضرت خواجہ غریب نواز کو لایا اور اپنی گدی پر جب بٹھانا چاہے تو آپ کا جسم کانپنے لگا. حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے کہا کہ میں نے جو بیان کیا ہے اس ادھورے بیان کو مکمل کرو. توحید پر بیان کر رہے تھے. حضرت خواجہ غریب نواز ان کے سامنے ہی کھڑے ہوئے اور باقی توحید پر جب بیان کرنے لگے, اللہ اکبر. روایت میں ہے کہ جتنے اس مجمع میں بیٹھے تھے مشائخ, سب کے سب وجد میں رب العالمین کی بارگاہ میں مح ہو کر اپنے کپڑے پھاڑنے لگے ہیں حضرت خواجہ غریب نواز کے بیان پر. تب آپ نے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب میری زندگی کا اختتام آ چکا ہے, جس کا انتظار مجھے تھا وہ پہنچ چکا ہے, جس کی امانت میرے پاس تھی وہ سپرد کرنے کا وقت قریب آ چکا ہے. اب حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گدی کے قریب بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں بیٹا معین الدین آسمان کی طرف دیکھو کیا دکھتا ہے؟ کہا آسمان دکھ رہا ہے. زمین کی طرف؟ کہا زمین دکھ رہی ہے. کہا جاؤ اور 1000 بار درود پڑھو, 1000 بار استغفار, 1000 بار قل هو اللہ. یہ پڑھایا اور کچھ وظیفے پڑھائے, یا قاضی الحاجات, یا شافع یا دافع البلیات, یا کافی المہمات. پڑھانے کے بعد غریب نواز کو پھر بلایا. اب اپنی انگلیاں خواجہ عثمان ہارونی نے غریب نواز کی پیشانی پر رکھا اور پوچھا اوپر دیکھو کیا دکھتا ہے؟ کہا غریب نواز نے یا خواجہ عثمان ہارونی مجھے عرش خدا تک دکھ رہا ہے. پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں آسمان اور سدرۃ المنتہا عرش خدا نظر آ رہا ہے. زمین پر دیکھو کیا دکھتا ہے؟ کہا زمین کے 7 طبق اور تحت الثری تک مجھے نظر آتا ہے, جو زمین کا سب سے نچلا حصہ ہے. تو اس پیر کامل نے مرید کامل کو صرف 2 انگلیوں کے درمیان سے پوری منازل طے کرا دیا. اور اس کے بعد ایک 4 تر کی ٹوپی ہوتی تھی سلسلہ چشتیہ میں. اب تو سلسلہ چشتیہ کے وہ بزرگ ہیں کہاں؟ ہوں گے, یقیناً ہوں گے, لیکن
آپ مجاوروں کو سلسلہ چشتیہ کے بزرگ مت سمجھ لینا. مجاور الگ چیز ہے, بزرگ الگ چیز ہے. مجاور کہتے ہیں آس پاس رہنے والے کو, یعنی جو بھی آس پاس رہتے ہیں. ابھی جیسے آپ سب میرے مجاور ہیں, میں آپ کا مجاور ہوں, یعنی قریب رہنے والے کو کہتے ہیں. بعد میں یہ نہیں کہنا کہ مفتی صاحب نے پورے پاک سائٹ والوں کو اپنا مجاور بنایا. مجاور پڑوسی کو کہتے ہیں, پڑوسی. تو بہرحال غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ چشتیہ جو ہے اس میں ایک 4 تر کی ٹوپی دی جاتی ہے. 4 تر کی ٹوپی کیا ہے؟ وہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کر کے دی ہے. ترک کا مطلب چھوڑ دینا, ترک کرنا, چھوڑ دینا. سب سے پہلی چیز ترک معاصی, ہر طرح کے شبہ اور حرام چیز کو بھی ترک کر دینا, ایک ترک. دوسرا ترک ہے دنیا کی ضرورت کی چیزیں بھی ترک کر دینا سوائے زندگی گزارنے کے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ بہت سارا گھر بنانا, گاڑی بنگلے, یہ ساری چیزیں, یہ ترک, دوسرا ترک. تیسرا ترک آخرت کی زندگی کو بھی ترک کرنا اس میں لکھا گیا. حالانکہ سب جگہ مقصود ہے کیا؟ آخرت. لیکن سلسلہ چشتیہ میں فرمایا گیا آخرت کا ترک, یعنی تمہیں روز محشر کا وہ خوف نہ ستائے, سورج کے قریب ہونے کا ڈر, جہنم کے ہولناک ہونے کا ڈر, زمین کے پیتل اور تانبے کا ہونے کا ڈر, یہ سب ڈر نکلے. آخرت کو اگر یاد کرے تو صرف اپنے خدا کے لیے, صرف میرے رب العالمین کے لیے, باقی سب چیزیں ترک. 3 ترک. اور چوتھا ترک ہے خواہشات نفس. فرماتے ہیں جو چیز تمہارا نفس پسند کرے اسے ترک کرنا. وہ کہتے ہیں جب 4 یہ ترک کوئی کر دے تو اسے سلسلہ چشتیہ کی 4 ترکی ٹوپی پہنائی جاتی تھی. وہ حضرت خواجہ غریب نواز کو ان کے مرشد نے پہنائی. اب یہاں کسی کو بھی پکڑ کے پہنا دیتے ہیں جو سارے خواہشات کا بادشاہ ہے, شیطانوں کو بھی پہناتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین. کوئی نیتا جائے, لیڈر جائے, اسے بھی غریب نواز کی وہ چھوٹی سی چادر کو لپیٹ دیتے ہیں. 4 تر کی ٹوپی تو اب ملے گی بھی نہیں. اس ٹوپی کا کمال بہت ہی عجیب ہے کہ مشائخ نے لکھا ہے کہ وہ 4 تر کی ٹوپی پہننے والا سلسلہ چشتیہ قبرستانوں کے پاس سے گزرتا تھا تو قبروں والے اٹھ کر بیٹھ جائیں اور قبروں کے حالات وہ دیکھ لیتا جس کو یہ ٹوپی پہنائی گئی, 4 تر کی ٹوپی. اس لیے کہ جب اس نے دنیا کو سب ترک کیا تب یہ ٹوپی اسے دستیاب ہو. یہ خرقہ خلافت ہے. بہرحال حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں اپنے شیخ, اپنے مرشد کی بارگاہ میں 2.5 سال تک رہے. آپ کے مرشد گرامی جب وفات پا چکے تو اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار سے اتنا لگاؤ تھا کہ روزانہ غریب نواز میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حاضری فرماتے اور دیدار فرماتے تھے. روز دیدار کرتے. وہ کیوں نہ دیدار کرے, ان کے وہ دادا بھی ہیں, ان کے وہ نانا بھی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس عطا پر وہ خوش تھے. مدینے میں اچانک ایک دن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت میں مشغول تھے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم آیا, معین الدین تمہیں مدینہ چھوڑنا ہوگا. بے اختیار رونے لگے, زارو قطار رونے لگے. کہا یا رسول اللہ مجھ سے خطا ہو گئی, مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا. کہا نہ, خطا نہیں, بلکہ میری خوشبو تمہیں ہند تک پہنچانا ہوگا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب سرکار غریب نواز کو ان کے خواب میں یہ بشارت دی تو ہندوستان سرکار غریب نواز اس وقت آئے بھی نہیں تھے. سنجر کا علاقہ ہندوستان میں نہیں آتا ہے, یہ ابھی ایران کے کچھ علاقوں میں یہ حصہ آتا ہے. آپ نے سرکار غریب نواز نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, میں نہ ہندوستان کو جانتا ہوں نہ دیکھا ہوں, وہاں کے کسی علاقے کو میں پہچانتا نہیں, وہاں کے لوگوں کی طبیعت کفار و مشرکین کی سخت گیر ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ہندوستان کا پورا نقشہ کھولا, راستے دکھائے اور پھر فرمایا کہ اے معین الدین تیرا پڑاؤ اس علاقے میں ہوگا. یہ کہہ کر کے میرے آقا نے اجمیر معلیٰ بھی دکھایا. اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب میں لکھا کہ دنیا میں کچھ وہ جگہ ہیں جہاں پر دعا رد نہیں ہوتی, ان میں سے ایک جگہ اجمیر مقدس بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اجمیر لوگوں کا بنایا نہیں, غریب نواز کو میرے مصطفیٰ نے اشارہ کر کے بتایا ہے. تو جس طرف میرے آقا کا اشارہ جائے وہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے. اجمیر معلیٰ کی طرف میرے آقا نے اشارہ کر کے بتایا کہ یہ تمہارے پڑاؤ, یہ تمہاری ٹھہرنے کی جگہ ہے. اب بس یہ اللہ والوں کی بات ہی ایسی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے یہ سر خم تسلیم کرتے ہیں, سر جھکا لیا اور صبح اٹھتے ہی سفر کے لیے روانہ ہوئے. اب سفر پر جب چلے تو پھر یہ کافی لمبا سفر تھا, کئی مشائخ کی بارگاہ میں
इबादत और रियाजात करते हुए हजरत दाता गंज बख्श हिजवेरी रदी अल्लाह ताला लाहौर आए। वहां पर आपने चिल्ला फरमाया और वहां से कुछ फकीर आपके साथ हुए। उन फकीरों के साथ हिंदुस्तान की सरजमीन का सफर आपने फरमाया। यह वो दौर था जब यहां पर राजे महाराजे हिंदुओं के और भी कई इलाके के कई तरह के मजहब वाले यहां पर जी रहे थे और उनकी तानाशाही बादशाही हर तरह के जुल्म और सितम की कहानियां भी बड़ी दराज है। उस जमाने में कई मुसलमान बादशाहों ने यहां पर हमले भी किए और फिर कुछ इलाके फतह भी किए और कुछ जगह इस्लाम का परचम लहराया भी। ये वो जमाना था जब शिहाबुद्दीन गौरी नाम का बादशाह हिंदुस्तान आता और यहां के राजाओं से लड़ाई करता और वापस शिकस्त खा करके जाता था। कई हमलों में एक वक्त यह आया कि 1 लाख की फौज लेकर के वो आया, लेकिन फिर भी शिकस्त खाकर हार कर वापस जा रहा था। और उस वक्त दिल्ली की सरजमीन से वो निकल करके अफगानिस्तान की तरफ जा रहा था शहाबुद्दीन गौरी। ये वो वक्त है जब सरकार गरीब नवाज 7 या 8 फकीरों के साथ हिंदुस्तान में दाखिल हो रहे थे। वो दाखिल हो रहे थे जब ये फौज शिकस्त खाकर उधर जा रही है और 8 फकीर इधर आ रहे हैं। बादशाह की नजर पड़ी फकीरों पर, दुर्वेशों पर, रोक लिया अपनी फौज को, कहा उन्हें ले आओ, चेहरे से ये मुसलमान लगते हैं, अल्लाह वाले दिखते हैं, बुला लाओ। बुलाया लाया गया बादशाह के सामने। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और चंद फकीर थे। पूछा कहां का इरादा है, कहां चले हो? हजरत गरीब नवाज ने आंखें नीचे झुकाई और फरमाया हिंदुस्तान फतह करने जा रहा हूं। जाहिर सी बात है कोई ऐसी बात कहे और हाथ में कुछ भी नहीं, सामने वाला तो जाहिरी असबाब को ही देखता है। बादशाह जोरदार कहकहा लगा करके फौजियों से कहा दीवाना आ गया, दीवाना आ गया। कहा कि कहां चले हो? हिंदुस्तान फतह करने। ये देखो मेरे पीछे 1 लाख की फौज है, इतने हाथी घोड़े साजो सामान हथियार ये सब लेकर कई बार मैंने हमले किए। वहां की हुकूमतें, वहां के राजे, वहां के महाराजे बहुत सख्त गिर हैं। शिकस्त हमें हर बार हमें हर बार शिकस्त का सामना करना पड़ा और तुम 8 फकीर मिलकर के कह रहे हो हिंदुस्तान फतह करने चले। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसकी सख्त बातों का कोई नोटिस नहीं लिया और अपने फकीरों को हाथ में पकड़ा और कहा चलो चलो चलते हैं। और फिर कहा है बादशाह गौरी शहाबुद्दीन, फर्क तुझमें और मुझ में यह है कि तू जब भी जाता है इसी फौज के भरोसे पे जाता है और मोइनुद्दीन सिर्फ अल्लाह के भरोसे पे जा रहा है। मेरा रब वो सबसे बड़ा बादशाह है और जब वो चाहे किसी के कदम को कहीं पर भी जमा दे। और वो अल्फाज तारीखी थे, आज भी वो अल्फाज की गूंज हर जगह नजर आती है। उसी मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा था मैं अल्लाह और उसके रसूल के भरोसे पर आया हूं। वो भरोसा इतना कामिल था कि कोई कुछ भी मेरे गरीब नवाज का बिगाड़ नहीं सका। हर तरह की कोशिशें हुई भी लेकिन आपके कदम को कोई जरा बराबर डगमगा भी नहीं सका। अजीजा ने गिरामी, ये तवक्कुल गरीब नवाज की जिंदगी से मिलता है कि हमें भी ये चाहिए कि जिंदगी के कामों काज अल्लाह के भरोसे पर करो, रब ताला की जात पर छोड़ो। कोई क्या बिगाड़ेगा, किसी की क्या मजाल है, क्या हैसियत है। जाहिरी तौर पर कोई अगर कुछ तकलीफें पहुंचाए तो यह हमारे आजमाइशों का दौर होता है। रब तबारक व तआला जब किसी को मकाम देता है तो पहले उसे आजमाइश से गुजारता है, इम्तिहानात से गुजारता है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत पर बहुत सारी बातें हैं लेकिन मैं आज मुख्तसर से आपको घेर दूं। अजमेर मोहल्ला पहुंचे तो यहां बहुत सारे मुकाबले भी हुए जादूगरों से और बहुत सारे राजों से। कभी उन्होंने पानी रोका, कभी खाना रोका, कभी आपकी झोपड़ियां उजाड़ दी, कभी पत्थर आपके ऊपर डाले, सब करके देख लिया लेकिन वो फकीर जहां बैठा था बैठा ही रह गया। वो दुर्वेश जहां पर था आज तक है। ये लोगों को उनसे भी सबक लेना चाहिए। 5 साल के बाद जो बार बार हाथ दे करके वोट मांगने आते हैं, भीख मांगने आते हैं, कुछ भी दिखा दिखा करके। अभी तक तो लोग करंट की बात करते हैं, हम करंट देंगे आपको, यानी पब्लिक समझती नहीं है करंट देंगे का मतलब है शॉक देंगे, यानी वायर लगा देंगे, तुम ऊपर से नीचे हिल जाओगे। देहातों वाले बहुत सारे बेचारे खुश हो जाते हैं, अरे इस बार की हुकूमत आ रही है, वो कह रही है 24 घंटा करंट देगी, 24 घंटा करंट देगी। उन्हें पता नहीं है बेचारों को ये करंट कौन सा देने वाले हैं, पूरी बॉडी पर करंट लगाएंगे और इतना हिलोगे कि 5 साल तक हिलते ही रहो और फिर करंट देंगे अभी चंद महीनों के बाद। हाँ देखना, इलेक्शन के मुद्दों में यही होता है, हम आपको बिजली देंगे, करंट देंगे, पानी देंगे, यही सब। ये बहुत पुराने वादे हो गए, कुछ नया लाना चाहिए। और शायद इस बार की जनरेशन इनको वोट देगी ये कहने पर कि हम आपको आईफोन देंगे। हो सकता है ये भी मुद्दे आए हैं, लेकिन मेरे सरकार गरीब नवाज ने किसी के सामने कोई ऐसी बड़ी बात कहकर के हुकूमत मांगी नहीं, कभी किसी पर जुल्म करके या किसी को मार करके अपना तख्त बिछाया नहीं या अपनी कुर्सी बिठाई नहीं। ये तो रब्बुल जलाल ने उन्हें बिठाया है कि कोई हिला नहीं सका कुर्सी। और चाहे कोई भी आए लेकिन वो
سر جھکا کر آج بھی اس بادشاہ اعظم کے دربار میں پہنچتا ہے. انگریزوں میں جب یہاں 200 سال تک تھے، ایک بڑا مشہور رائٹر ہے، انگریز تاریخ لکھتا ہے، وہ واپس انگلینڈ جا کر کے ایک کتاب لکھا ہے اور کہا ہے ہندوستان میں بہت عجیب و غریب چیزیں میں نے دیکھا ہے، تاج محل ہے، فلاں محل ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں، لیکن ایک بہت انہونی بات مجھے نظر آئی. اس تاریخ میں وہ لکھتا ہے کہ راجستھان کا علاقہ اور اجمیر ایک شہر ہے، وہاں پر ایک قبر بنی ہے اور وہ سب پر حکومت کر رہی ہے. اس انگریز نے لکھا ہے کہ ہم نے زندوں کو حکومت کرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن ہندوستان میں ایک قبر حکومت کر رہی ہے. اس کی نظر میں قبر ہے، لیکن ہماری نظر میں وہی جنت الفردوس ہے. یقیناً وہ اعلیٰ مقام پر پہنچے ہوئے جنت الفردوس میں. عزیزان گرامی، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت جو دلوں پر قائم ہے، ہم میں سے کون انہیں دیکھا ہے؟ ہمارے باپ داداؤں میں سے کون انہیں دیکھا ہے؟ لیکن نام آتے ہی کیسے محبت سے ہم جھوم جاتے ہیں، کیسے ادب ہمارے اندر آتا ہے. اس بات کو یاد رکھنا کہ محبتیں دلوں میں ڈالنا انسانوں کا کام نہیں، یہ رب العالمین کا کام ہے. اللہ رب العزت کسی کو زندہ رکھنا چاہے، صدیاں گزر جائیں گی لیکن اس کا نام باقی رکھے گا، اور کسی کو مارنا چاہے، کل مرا ہے آج بھول جاؤ گے، سال نہیں بیتے گا کہ اس کی قبر کی تختی بجھ جائے گی. لوگ گزرنے والے اب فاتحہ پڑھنے والے بھی نہیں رہ جائیں گے. جب کسی کو مولا بھلانا چاہے ایسے بھلا دے گا. کیا ہندوستان کی تاریخ میں ایسے بڑے بڑے بادشاہ نہیں آئے؟ میں سب کی بات کر رہا ہوں، چاہے وہ کافر ہو چاہے مسلمان ہو. جنہوں نے نفع کا کام کیا انہیں اللہ نے ہمیشہ باقی رکھا، اور جنہوں نے تکلیف پہنچائی اور کچرے کا کام کیا ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا اور برباد کیا. کچھ لوگوں کے نام اگر برائی سے آج لیے بھی جاتے ہیں تو اس لیے کہ لوگوں کو عبرت ہو جائے کہ تم ایسے نہ بنو. عزیزان گرامی وقار، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کریمانہ اور ایسی کہ بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں میں نے تقریباً 20 سال غریب نواز کو دیکھا، ایک بار بھی آپ کو غصہ آتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی غصے میں کسی کو بات کرتے نہیں دیکھا. جب کبھی کوئی آتا، حتیٰ کہ آپ کی مجلس میں ایک مرتبہ ایک آدمی قتل کرنے کی ارادے سے چھری اندر لے کر کے آیا ہے، زہر میں اچھی طرح سے بجھا کر کے، اور محفل میں بیٹھے اور لوگ اٹھتے گئے، اسے اچھا موقع تھا. سرکار غریب نواز نے اپنا چہرہ اٹھایا اور اس کی طرف دیکھ کر کہا میاں جس کام کے لیے آئے وہ کام پورا کر لو، آپ جس کام کے لیے آئے وہ پورا کر لو. اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے. یہ کشف تھا سرکار غریب نواز کا جو دل کی حالت کو جان لیا. کہا اٹھو، جس کام کے لیے تم آئے وہ پورا کر لو. اٹھا تو چھری گر گئی، کانپنے لگا، اور حضرت غریب نواز نے اٹھایا اور چھری دیا اور کہا میں تمہارے ساتھ سخت لہجے میں بات نہیں کر سکتا، کہیں تمہارا دل ٹوٹ نہ جائے. اور یہی وہ محبت کے جملے تھے جو اس کا دل پگھلا گئے، اور ایسا مرید ہوا کہ زندگی بھر غریب نواز کے ساتھ رہا، اور آپ نے اسے حج بھی بھیجا، اور حج کے دوران اس کا انتقال ہوا، مکہ مکرمہ میں اس کے دفن بھی ہوا. جس نے قتل کی ارادہ کیا، یعنی سچ بتاؤ کہ غریب نواز کی سیرت سننے کے بعد میرے آقا کی یاد آتی ہے نہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کا حال ہے، بچپن میں چھوٹے سی عمر میں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین بہت اچھے خوشحال گھرانے میں تھے. جب آپ عیدگاہ جا رہے تھے تو ایک بچے کو دیکھا جو پھٹے پرانے کپڑوں میں رو رہا تھا عیدگاہ میں. غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پھر کیا بات کی، کہا کہ دیکھو آج عید ہے، ایسا کرتے ہیں آدھا آدھا کر لیتے ہیں، آدھے میرے کپڑے تم لے لو، آدھے تمہارے کپڑے مجھے دے دو. اپنے آدھے کپڑے اسے دے دیے، جبہ اسے دیا، نیچے کی تہبند یا جو بھی رہی وہ آپ نے عمدہ قسم کی پہنی، اور پھٹا ہوا اس کا کپڑا اپنے زیب تین کر لیا اور اپنا اس کو دیا، اور کہا یوں مت سمجھنا کہ میں سب دے دیا، آدھا تیرا آدھا میرا، دونوں ہم برابر برابر ہیں. یہ بچپنے کے حالت میں غریب نواز، اسی لیے غریب نوازی جو ہے آپ کی پیدائشی تھی. اور یہاں پر حال یہ تھا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار عالی جاہ میں جب کبھی کوئی ضرورت مند آیا تو کبھی آپ نے اسے نہ نہیں کہا. آپ کے لنگر خانے میں پکانے والا جو باورچی ہے وہ بھی اللہ کے ولی تھے. وہ کہتے ہیں جب جب لنگر خانے میں مال کی ضرورت ہوتی میں آتا حضور غریب نواز کے پاس پیسہ مانگنے کے لیے، آپ مسلح اٹھاتے اور کہتے کہ جو ضرورت ہو لے لو. کبھی غریب نواز نہ مسلح کے نیچے دیکھتے تھے اور نہ کبھی میرے ہاتھ کی طرف کہ کتنا لیا ہے. میں ان کے مسلح کے نیچے سے جتنا مال ملتا تھا سب لیتا اور ضرورت کے بھر میں لنگر خانے میں چیزیں لاتا. پوری زندگی گزری، کبھی نہ لنگر خانے میں مجھے کوئی چیز لانے میں کمی نہیں ہوگی، اور کبھی سرکار غریب نواز نے مجھ سے سوال نہیں کیا، مجھ سے حساب بھی نہیں لیا. وہ عطائیں تھی آپ کی، اس طرح کی عطائیں. جمال تو ایسا، اللہ اکبر، عطا کرنے پر آئیں تو ایسے عطا کریں کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس کے باہر حضرت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ نقل فرمایا ہے، اور بڑا دل کو ہلا دینے والا واقعہ ہے. فرماتے ہیں
کہ آپ کے دربار کے سامنے بھی ایک ولی تھے. اولیاء میں دو کیٹیگریاں ہیں, کچھ اولیاء جمالی ہوتے ہیں, کچھ جلالی ہوتے ہیں. کچھ کی مزاج میں شدت ہے, کچھ کی مزاج میں نرمی ہے. حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے باہر آج بھی ایک مزار تھا. وہ ایک بہت بڑے ولی کامل تھے سلسلہ چشتیہ کے, ان کی بھی قبر وہاں پر تھی. ان کی بھی قبر, ظاہر سی بات ہے ہر کوئی اپنے پیر کے آس پاس دفن ہونے کو پسند کرتا ہے, وہ ولی بھی وہیں دفن تھے. ایک زمانے میں ایک خاتون غریب نواز کی بارگاہ میں منتیں کر کر کے, دعائیں کر کر کے ایک بچہ مانگی تھی. بچے کی ولادت ہوئی. اللہ ہی دیتا ہے, دربار اولیاء سے دیتا ہے. رب تعالیٰ ان کی باتوں کو پسند فرماتا ہے. اور وہ عورت اپنے بچے, 1 سال کے بچے کو لے کر کے آئی تھی شکرانے کے لیے اجمیر معلیٰ میں, غریب نواز سرکار کے دربار میں. لیکن وہ باہر ہی ابھی بیٹھی تھی جو ولی کامل غریب نواز کے سلسلے میں تھے. ان کا نام میں ذکر نہیں کر رہا ہوں. وہ باہر جہاں ان کی قبر تھی وہاں وہ عورت بیٹھی تھی. ان کی قبر کے پاس بچے نے پیشاب کر دیا. بچہ بچہ ہوتا ہے. اب جب پیشاب قبر پر بہنے لگا تو اچانک قبر سے ایک ایسا اچھال آیا کہ بچہ ہوا میں اڑا, نیچے گرا اور سر پھٹ گیا. اسی وقت بچے کی آہیں نکلی اور سانس بند ہو گئی. بچے کے دل کی دھڑکنیں بند. وہ عورت بے ساختہ پکارنے لگی. بڑی منتوں کے ساتھ ایک بچہ ملا تھا. بچے نے جو غلطی کی لیکن یہ بچہ یہی مر گیا اجمیر. وہ رونے لگی سرکار غریب نواز کی طرف. یہ وفات کے بعد کی بات بتا رہا ہوں. بہت رو کر کے کہنے لگی کہ جب آپ کے ہی دربار سے بھیک مانگ کر میں گئی تھی تو اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا, اور اگر یہ واپس ہی جانا تھا تو پھر یہ بچہ آیا کیوں جو میری آنکھوں کو اتنے دن ٹھنڈک پہنچایا. میں کیسے صبر کروں گی, کیسے برداشت کروں گی. یہ کہتے کہتے وہ تھک ہار کر کے غریب نواز سرکار کی چوکھٹ پر گر گئی. تو اس کے بعد اچانک فقیروں میں آواز آئی, بچہ حرکت کر رہا ہے, بچہ حرکت کر رہا ہے. جب آ کر کے اٹھا کر کے دیکھے تو بچہ زندہ تھا, اس کی سانسیں چل رہی تھی. رونے لگا اور وہ بچے کو سینے سے لگا کر دوسری طرف پانی پلانے کے لیے گئی. ساری بھیڑ اس بچے کو دیکھنے گئی. اچانک اس ولی کی قبر پھٹ گئی جو دروازے کے باہر تھے. قبر پھٹی اور وہاں سے ایک بزرگ نکلے اور کسی کو دکھائی نہ پڑے, اوجھل ہو گئے اور قبر ویسی کی ویسی رہ گئی. اور اس کو بعد میں لوگوں نے ڈھانک دیا. موجود مشائخ اور اولیاء جو تھے ان سے لوگوں نے سوال کیا کہ کیا ماجرا, ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا. تو ان بزرگوں نے ڈرتے ڈرتے کہا, بات در حقیقت بادشاہ اعظم کی ہے, سلطان اعظم کی ہے. یہ خاتون آئی تھی, یقیناً ان سے مانگا تھا غریب نواز سے. سلطان کی عطا تھی, غریب نواز کی عطا تھی جو بچہ دیا. وہ شکرانے کے لیے آئی لیکن اس کے بچے نے پیشاب کر کے ان کے دربار میں رہنے والے ایک ولی کی قبر کی بے حرمتی کر دی. تو اس ولی کو برداشت نہ ہوا, جلال میں انہوں نے قبر سے ہاتھ اٹھایا تو بچہ اچھل کر کے گرا اور مرا. لیکن سرکار غریب نواز کو اس خاتون کا رونا دیکھا نہ گیا اور غریب نواز نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کی, مولا اس بچے کو تقدیر شبہ مبرم سے تو عمر عطا فرما. رب تعالیٰ نے پھر سے اسے سانسیں جاری فرمائی اور جب بچہ زندہ ہوا غریب نواز نے اس اپنے سلسلے کے بزرگ سے مخاطب ہو کر کے فرمایا, اے میرے مرید, میرے سلسلے میں تو بیعت ہے, یقیناً تو بہت سالوں سے میرے پاس سو رہا ہے, لیکن یاد رکھ میرے پاس آنے والے ہر طرح کے لوگ آئیں گے, باادب بھی آئیں گے, بے ادب بھی آئیں گے. کسی کی بے ادبی تم سے دیکھی نہیں جاتی, اس لیے میرے دربار سے اٹھو اور بہت دور جا کے سو جاؤ. غریب نواز کا حکم آیا کہ میرے پاس آنے والے کئی طرح کے آئیں گے, تم سے ان کی بے ادبی بے دیکھی نہ جائے گی. اٹھو اپنی قبر سے دور جا کر کے سو. ان کی قبر پھٹی اور وہ اٹھے اور چلے گئے. وہاں قبر آج ہے ہی نہیں. علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ نے پورا واقعہ لکھا ہے. یہ سلطان الہند ہے جو ہم جیسے نکموں کی حاضری کو بھی آج قبول کرتے ہیں. کیا چور نہیں ہوتے وہاں پر؟ لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں, لوگ ان کی قبر کے پاس اتنی بے ادبی کر رہے ہیں. غریب نواز کے دربار میں شریعت کے خلاف بہت سارے کام ہوتے ہیں. ہم نے کہا نہیں ہو رہے, ہوتے ہیں. بہت سارے ایسے کام ہو رہے ہیں, چاہے وہ مجاوروں کے ذریعے سے ہو, چاہے وہ وہاں کے رہنے والے ٹھیکیدار چوروں سے ہو, یا پھر زانیوں سے ہو, گناہ کرنے والوں سے ہو. یقیناً اللہ رب العزت جب بندوں پر مہربان ہے تو اس کے اولیاء بھی اللہ کے بندوں پر ویسے ہی مہربان ہوتے ہیں. یہ غریب نواز لوگوں سے ناراض نہیں بلکہ ان کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں. اس بندے کو ایک نہ ایک دن ٹھوکر لگے گی اور یہ پھر سے صحیح راستے پر آ جائے گا. حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں, غریب نواز کے پڑوسی جو آپ کے مرید تھے, انتقال ہو گیا, جنازے میں آپ ساتھ میں جاتے تھے. جب بھی کسی کا انتقال ہو جنازہ اٹھاتے, تھوڑے قدم تو چلتے. ان کا مرید تھا, انتقال کیا, دفن تک ساتھ میں گئے. حضرت خواجہ بختیار کاکی فرماتے ہیں دفن کرنے کے بعد جب لوگ پلٹے تو آپ اکیلے قبر کے پاس کھڑے رہ گئے. تھوڑی دیر کے بعد چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد الحمدللہ الحمدللہ کہنے لگے. پوچھا
मुरीदों ने हुजूर ये क्या माजरा है? कहा बैत भी मुरीदी भी अजीब चीज है। जो बैत होता है, पीर और मुर्शिद की बैत हासिल करता है, ये भी अजीब चीज है। कहा क्या हुआ? कहा कि ये मेरा मुरीद इंतकाल कर गया, जैसे ही इसे कब्र में रखा गया अजाब के फरिश्ते उतर आए, अजाब के फरिश्ते उतर आए और मैं सहम करके पीछे आ गया कि अब शायद इसे अजाब होगा। इसी असना में मैंने अपने मुर्शिद गिरामी ख्वाजा उस्मान हारूनी को देखा, उसकी कब्र के पास। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी वो अजाब के फरिश्तों को रोक रहे हैं कि इसे अजाब ना दो, ये मेरे मुरीदों में से। कहते हैं वो फरिश्ते कहने लगे था तो आपके मुरीदों में से, लेकिन आपके तरीके पर नहीं था, आपके रास्ते पर नहीं चल रहा था। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा मुझे मेरे रब से मिलने दो, मुझे मेरे रब से बात करने दो। और ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा ऐ रब्बुल आलमीन, तू भी जानता है और मैं भी जानता हूं इस चीज को कि ये हमारे तरीके पर नहीं चला, लेकिन इसने दामन जो पकड़ा था लोग मुझे ताना देंगे कि उस्मान हारूनी का दामन पकड़ा और अजाब में मुब्तला हो गया। ऐ मौला, क्या तेरे दोस्त को दुनिया वाले इस बारे में ताना दें तुझे गवारा है? रब्बुल आलमीन की तरफ से निदाई, ऐ अजाब के फरिश्तों छोड़ो, जाओ तुम दूसरी जगह पर, इसलिए कि इसका हाथ मोइनुद्दीन के दामन से लगा हुआ है। सरकार गरीब नवाज ने खुद यह वाकया बयान किया, कहा बैत भी अजीब चीज है। वो गरीब नवाजी आज तक कायम है। अल्लाह हमें वो अजमत और हैबत हमारे सरों पर हमेशा सलामत रखे। और अदब जरूर रखना मेरे अजीज और अजमेर जाने वालों से गुजारिश है, अजमेर जाकर के कोई ये ना सोचना कि दिल बहला करके आ जाऊं। लोग थक जाते हैं तो सोचते हैं थोड़ा इंटरटेनमेंट करके आऊं, नाच गाने देख करके आऊं। लोग वहां जाकर होटलों में टीवी लगाकर बैठते हैं। अल्लाह के वली के शहर में जाकर, अल्लाह के वली का शहर जहां जाते हो आप, ये तो अजमेर मुकद्दस है जहां औलिया कामिलीन पहुंचते हैं, गली कूचों में औलिया होते हैं। और वहां हम अगर बेअदबी का मुजाहरा करते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि किस्मत हमेशा के लिए महरूम हो जाए, हमेशा हमारी किस्मत महरूम ना हो जाए। इसलिए अदब का दायरा ऐसा मलहूज रखो। अल्लाह अकबर। आला हजरत फाजिल बरेलवी की बात आती है। आज मैं यह बात कहना जरूर चाहूंगा, कुछ बेवकूफ किस्म के लोग जो अनपढ़ हैं, जाहिल हैं और मुजद्दिद दीन मिल्लत फाजिल बरेलवी पर एतराज करते हैं कि बरेली वाले अजमेर का अदब नहीं करते। जो नहीं करता वो बरेलवी है ही नहीं, वो आला हजरत का है ही नहीं, वो रजवी है ही नहीं जिसने गरीब नवाज की गुस्ताखी की। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं। सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी के जो बिरादर मोहतरम लमा हसन रजा बरेलवी है, उनका शेर आज भी गरीब नवाज के आस्थाने पर लिखा हुआ है। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। किसी और का शेर नहीं, बरेली वाले का शेर है, आज भी लिखा हुआ है। अब यहां पर मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी तासुब बहुत आ चुका है पीर परस्ती का और नफ्स परस्ती का। कुछ लोगों को ऐसा लगता है हम शरीयत की बात करेंगे तो धंधा पानी उनका बंद हो जाए। हम कहते हैं शौक से मुरीद बनाओ, लेकिन शरीयत मुस्तफा पर कायम होकर के बनाओ। यह बात टेढ़ी है ना, जाहिर सी बात है। जब हम ये बात कहें तो उन्हें ऐसा लगेगा कि अब तो हमारी बहुत सारी बंदिशें ये लगा रहा है, हमें औरतों से मिलने मना करता है, हमें नाजायज और हराम काम करने से मना करता है, तो फिर हम कैसे पीर रहेंगे? इसलिए दुश्मनी आला हजरत से करते हैं। सरकार आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरबार मोहल्ला अजमेर मोहल्ला में हाजिरी के आदाब मैं अजमेर के मुकद्दस जमीन पर मौजूद मशाइख से ही बयान करता हूं। आज भी वहां मौजूद हैं बहुत सारे अच्छे लोग जो खानदान दर खानदान रिवायतों को नकल करते हुए आ रहे हैं। आला हजरत जब अजमेर पाक जाते थे हाजिरी के लिए, तो जो मजार पाक का इहाता है, जहां भीड़ लगा करके मजार पर उछल कूद करते हैं लोग, आला हजरत चौखट के बाहर खड़े होते थे, अंदर भी नहीं जाते थे। मुजावरीन उस वक्त के जो जानते थे, पहचानते थे, रास्ता छोड़ दिया और कहा आइए मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी, बरेली से आप आए, आपके इल्म का बड़ा शोरा सुनते हैं, आप अंदर आइए, हाजिरी दीजिए। आला हजरत यूं जुबान से उंगली से इशारा कर खामोश करवाते, खामोश हो जाओ। और क्या लफ्ज कहते थे जानते हैं? आला हजरत ये फरमाते कि कुत्ते का काम दरवाजे पर रहना होता है, कुत्ता मालिकों के घर के अंदर नहीं जाता। आला हजरत ने यही अल्फाज गौसे पाक के दरबार के लिए इस्तेमाल किए, तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। और अजमेर मोहल्ला में हाजिरी देते तो कहते कुत्ता अंदर जाता नहीं है। मेरे अजीजों, हमारी ये जुबान नहीं है जो आला हजरत के लिए हम ये अल्फाज इस्तेमाल करें, लेकिन मुजद्दिद दीन मिल्लत ने अपनी आजिज़ी में ये लफ्ज इस्तेमाल फरमाया। आजिज़ी में क्या हम गदागर हैं, फकीर हैं, और फकीर दरवाजे के बाहर ही रहता है, अंदर जाने का उसे क्या हक पहुंचता है? ये अदब रखने वाले मुजद्दिद दीन मिल्लत पर आजकल के वो चोर लोग जो जेब कतरते हैं वो एतराज कर रहे हैं।
عورتوں کو اندر کر کے پیسے نوچ لے اور ان کا مال حرام طریقے سے کھا لے، وہ اس شان والے مجدد پر اعتراض کرے؟ بہت افسوس کی بات ہے۔ پڑھو، علم حاصل کرو، جہالت سے توبہ کرو، اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اولیاء کا ادب کیسے کرتے تھے۔ آج تمہیں خود بھی ادب سیکھنا ہو تو ان اولیاء کو دیکھو کہ یہ کیسے ادب کرتے۔ بہرحال سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت تھا، پہلی رجب سے آپ اپنے اس حجرے میں بند ہو گئے جس میں آج آپ آرام فرمائیں، جہاں پر آپ کی قبر ہے۔ یہی آپ کا گھر تھا، یہی آپ کی جھوپڑی تھی جس پر گنبد بنا ہے۔ یہ حجرے کے دروازے آپ نے بند کر لیے۔ پہلی رجب کو جو گئے، دوسری میں باہر نہیں، تیسری میں باہر نہیں، چوتھی میں نہیں، پانچویں میں نہیں، 6 رجب تک دروازہ نہیں کھلا۔ نہ کوئی پانی باہر سے گیا ہے، نہ کوئی کھانا باہر سے گیا ہے۔ مریدین انتظار میں تھے کہ شیخ اب نکلیں گے، کہ اب تب نکلیں گے۔ 6 رجب تک ذکر اللہ کی آواز آتی تھی جو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص ذکر تھا، لیکن اچانک 6 رجب المرجب کی دوپہر کے وقت، ظہر کا وقت تھا، ذکر کی آواز بند ہو گئی۔ ذکر کی آواز بند ہوئی تو موجود جو آپ کے مریدین متوسلین تھے، دروازہ توڑ کر جب وہ اندر گئے تو دیکھا ایک چارپائی پر آپ نہایت ہی آرام سے سوئے ہیں، آپ کی پیشانی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، اور جسم ایسا لگتا تھا جیسے کوئی غسل دے کر کے سلایا ہے۔ بہت ہی نفیس اور عمدہ خوشبو اس چارپائی سے آ رہی ہے، اور جو موجود بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں جیسے ہی ہم نے غریب نواز کو پیشانی پر بوسہ دینے کا ارادہ کیا، آپ کی پیشانی پر واضح طریقے سے یہ لکھا ہوا دیکھا، ہذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کی محبت میں چلا گیا۔ یہ جملہ آج بھی دربار غریب نواز کی چوکھٹ پہ لکھا ہوا ہے۔ آج جانا تو اس جملے کو دیکھنا کہ غریب نواز کی وفات کے وقت آپ کی پیشانی پر یہ جملہ لکھا ہوا تھا، وہ اللہ والا اللہ کی محبت میں دنیا سے گیا ہے اور ہزاروں کو نواز کر کے گیا، اب بھی نواز رہا ہے۔ دربار غریب نواز میں ہماری یہ عقیدت قبول ہو جائے۔ مولا ہم اجمیر پہنچ نہ سکے، ہم بڑی دور ہیں، مگر ہماری آوازیں اجمیر تک تو پہنچا دے۔ اس غریب نواز کے دربار تک ہم غریبوں کی آہیں پہنچا دے، ہمارے سوالات وہاں تک پہنچا دے۔ اے رب ذوالجلال، عطا تو ہی کرتا ہے، مگر مولا دروازے غریب نواز سے ہم تیری بارگاہ میں سوال کرتے ہیں۔ آج تیرے اس معین الدین حسن چشتی کا یوم وصال ہے، ان کی شب ششم ہے مولا، اس شب کی برکت سے ہم سب کے دلوں کی اندھیریوں کو دور فرما دے، ہمارے دلوں کی کدورت کو دور فرما دے، گھروں کی بے برکتیوں کو دور فرما دے۔ اللہم ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ ختم خواجگان کرنے کا میں نے آپ سے اعلان کیا تھا، مختصر طریقے سے با ادب ہو کر بیٹھ جائیں، 2 زانو ہو کر، جیسے نماز میں قاعدے میں آپ بیٹھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے لوگ درود مبارکہ 11 مرتبہ پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ فاتحہ 1 مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورہ علم نشرح 1 مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ سورہ اخلاص قل واللہ احد 11 مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل واللہ احد اللہ الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد يلد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ایک بار سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. درود پاک 11 بار. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. ختم خواجگان کبیر جس میں رب العالمین کی بارگاہ میں ہم کئی اس کے اسماء حسنہ سے مدد کی طلب کریں گے. آپ تمام حضرات نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ تصور میں لائیں کہ آپ کے سامنے سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ان کے وسیلے سے آپ مولا کی بارگاہ میں اپنی جملہ پریشانیاں اپنی تمام مصیبتیں دور ہونے کی دعا کر رہے ہیں اور رب العالمین کے دربار میں آپ پکار رہے ہیں. وہ بادام ہو تو تقسیم کریں. سب کے پاس جو بادام منگوائے گئے تھے وہ جو سب کو تقسیم کریں اور وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اس بادام پر دم کر کے رکھ لیں. اب میں جس طرح سے پڑھاؤں اس انداز سے پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا قاضی الحاجات 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 یا رافع الدرجات 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 یا دافع البلیات
يا دافع البليات 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 يا ولي الحسنات 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 يا كافي المهمات 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 يا مسبب الأسباب 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 يا شافي الأمراض 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 يا حل المشكلات 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 يا مجيب الدعوات 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 يا أرحم الراحمين 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 يا آمين الخير 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 يا آمين الخير
یا آمین الخیر یا آمین الخیر یا آمین الخیر یا آمین الخیر مگر دعوے بلا افتادہ کشتی ضعیفان شکستارا تو پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی 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 بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا گلشن ہند ہے شاداب کلیجے ٹھنڈے گلشن ہند ہے شاداب کلیجے ٹھنڈے وہاں اے ابر کرم زور برسنا تیرا خواجہ ہند و دربار ہے اعلیٰ تیرا پھر مجھے اپنا در پاک دکھا دے پیارے پھر مجھے اپنا در پاک دکھا دے پیارے پھر مجھے اپنا در پاک دکھا دے پیارے آنکھیں پر نور ہو پھر دیکھ کے روضہ تیرا آنکھیں پر نور ہو پھر دیکھ کے روضہ تیرا خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا محی غوث اور خواجہ معین دین ہے محی غوث اور خواجہ معین دین ہے اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا إلى أشرف النبي الأكرم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأولياء ملته وجميع المسلمين والمسلمات الكرام الفاتحة. الہ العالمین رب العالمین ہم نے جو کچھ بھی تلاوتیں کی ہیں جو کچھ بھی اس مسجد پاک میں ذکر و اذکار درود و سلام بیان کیا ہے مولا سب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما جو کچھ اس میں غلطیاں کوتاہیاں کمیوں بیشیاں ہوئی اپنے فضل و کرم سے معاف فرما اے رب کریم آج کی اس شب پاک میں ہم نے جو کچھ بھی پڑھا اس کا ثواب تیرے حبیب اکرم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار علی جاہ میں نظر کرتے مولا قبول فرما تیرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و توسل تمام انبیاء کرام علیہ السلام خلفائے راشدین صحابہ کرام صحابیات
ازواج مطہرات بنات طیبات شہداء کرام صالحین ائمہ مجتہدین جملہ اولیاء کرام تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی روحوں کو نظر کیا قبول فرما خصوصاً بالخصوص سلطان الہند معین الہند عطائے رسول غریب نواز سرکار معین الدین حسن چشتی قدس اللہ سرہ الشریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنا اجمیری کی بارگاہ میں نظر ہے مولا قبول فرما اے رب کریم تیرے اس حبیب و محبوب ولی پاک کے وسیلے سے ہم سب کی حاجتیں پوری فرما دے ہماری مصیبتوں کو دور فرما دے اے رب ذوالجلال تیرے نبی نے فرمایا صالحین کے ذکر کے وقت تیری رحمتیں اترتی ہیں مولا ہم سب تیری رحمتوں کے طلبگار ہیں ہم سب پر تو اپنی رحمت خاص نازل فرما ہمارے گھروں سے بے برکتی کو دور فرما دے اے خلاق العالمین حلال روزیوں میں خوب وسعتیں اور برکتیں عطا فرما ہم سب پر حرام روزیاں بند فرما دے اے الہ العالمین سرکار غریب نواز کا واسطہ ہم سب کو کسی اور کا محتاج نہ بنا مولا تیرا اور تیرے محبوبوں کے دربار کا گداگر بنا دے اے پالنہار حقیقی تیرے دربار میں التجا ہے مولا ہم سب کو بری بیماریوں سے بچا خاص طور پر ہمیں ہمارے خاندانوں کو کینسر اور ایڈز جیسی مہلک بیماریوں سے بچا لے اے رب ذوالجلال خصوصاً ہم سب کو گناہوں کی بیماری سے بچا لے مولا گناہوں کے امراض سے شفا عطا فرما اے رب کریم خلاق العالمین ہم سب کی آنکھوں نے ہزار گناہ دیکھے مولا دنیا بہت رنگین ہے اے پالنہار حقیقی ان آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے ہماری ان آنکھوں کو غریب نواز کے جلوے عطا فرما میں گنہگار ہوں اور بڑے مرتبوں کی خواہش تو کریم ہے خدایا تیری بندہ پروری ہے مولا تجھے صدقہ اور واسطہ دیتے ہیں پیران پیر غوث العظم دستگیر اور خواجہ خواجہ غریب نواز کا مولا ہمارا چہرہ تیرے نبی کے دربار میں دکھانے کے قابل بنا دے ان اولیاء کے آستانوں کے متعلق بزرگان دین نے لکھا ہے غریب نواز مدینے کا راستہ آسان کرتے ہیں مولا ہم تیرے محبوب ولی کامل معین الدین حسن چشتی کے دربار کا وسیلہ لے کر عرض کرتے مولا ان کے اجمیر معلیٰ سے مدینہ رسول تک ہمارا راستہ آسان فرما دے طریقت کا بھی شریعت کا راستہ بھی مولا خشکی کا راستہ بھی بحری کا راستہ بھی اے رب ذوالجلال تجھ تک پہنچنے کے سارے راستے آسان فرما مولا جو بچے جوان ہم سے دور ہیں بھٹکے ہوئے مولا ان کو راہ راست پر لے آ غریب نواز کے واسطے مولا ان کے دلوں میں تیری محبت پیدا فرما تیرے نمازوں کی محبت پیدا فرما مولا اولیاء کا گرویدہ بنا دے دنیا نے انہیں عیاش اپنے جال میں جو پھانس رکھا ہے اے کریم خدا ان کے چنگل سے ان بچوں کو آزاد کر دے ان کی آنکھوں میں حیا پیدا فرما ان کے چہروں پر نور کی قندیلیں روشن فرما اے رب ذوالجلال تجھے واسطہ غریب نواز کا ان کے سلسلے چشتیوں میں جو ہم موجود ہیں ان کا جو بھی فیض ہم تک پہنچ رہا ہے اس فیض کے صدقے مولا اس پورے محلے کو بری آفتوں سے بچا لے مولا ان تمام مسلمانوں کے گھروں میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن فرما دے یہاں کے ہر گھر سے مولا سنت رسول کی بہاریں چمکنے لگے اے الہ العالمین یہاں کا ہر بچہ تیرے حبیب کے گن گائے ہیں مولا دنیا کے گانے اور نغموں سے ان کی زبانوں کو پاک کر دے اے رب کریم تیرے ذکر جلی و خفی میں ہم سب کو لذتیں عطا فرما اے رب ذوالجلال مرنے سے پہلے ہم سب کو ایمان ضرور نصیب فرما مولا اگر تو ہمارے کسی گناہ سے ناراض ہے اور غضبناک ہے تو مولا یا تو معاف کر دے یا تو دنیا میں سزا دے مولا تیرے غضب کو ہمارا ایمان چھین کر کے سزا نہ دے اے کریم خدا فقط تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم سب دنیا سے ایمان کی سلامتی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں دنیا میں کچھ دے نہ دے ایمان پہ موت عطا فرما ایمان پہ موت عطا فرما ایمان پہ موت عطا فرما کل قیامت کے دن کھڑے ہوں قیامت کے دن محشر کے میدان میں غریب نواز کے دامن تلے جگہ عطا فرما مولا ہماری دعاؤں کو آج کی شب کی برکت سے اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نالے نے پاک کے صدقے اور سرکار معین الدین حسن چشتی کی پاکیزہ گدڑی کے صدقے ہماری دعائیں قبول فرما لے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اپنے پاس جو بادام ہو تو اس پر دم کر لیں اور سارے لوگ تقسیم کر لیں اور شیرینی باہر ہے توشہ شریف اس کو بھی ساتھ لیتے جائیں سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہوں آقا میں کیا ہوں بندے غوث الورا ہوں خواجہ کے در کا گدا ہوں خادم احمد رضا ہوں یا نبی سلام علیکہ
یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ مصطفیٰ خیر الورا ہو سرور ہر دو سرا ہو کیوں رضا مشکل سے ڈری جب نبی مشکل کشا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين جد میں واپسی ہو یا اللہ جد میں واپسی ہو یا اللہ لب پہ جاری ہو بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آج کا جو ذکر ہوگا انشاءاللہ العزیز چاند شاہ ولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چاند شاہ ولی کی جو درگاہ ہے وہاں پر آج کا ذکر ہوگا انشاءاللہ۔